रहे ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ إن الله غفور رحيم. يكشف السوء نار الصلوات اللهم أستغفر أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين برائے بلندی درجات مرحومین حاجات کی برابری کے لیے شب جمعہ سے متصل ہو رہے ہیں۔ دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ مل کے صلوات بھیجتے محمد اور ایک موضوع کو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اخلاقی طور پر بڑا اہم ہے، اور تقریباً ہمارے پاس جو آدھے گھنٹے کے قریب وقت ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ایشو کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ وہ یہ کہ یوجولی اس قسم کی سوسائٹیز میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک جواز، ایک ایکسکیوز بہت سی باتوں کا ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے۔ یہ ایک جملہ بڑا کامنلی یوزڈ ہے کہ ماحول ایسا ہے اس لیے ہمیں بھی یہ کرنا پڑتا ہے، یا اس ماحول میں رنگ جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے خواتین کے حجاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ میوزک کا معاملہ ہو، چاہے وہ نامحرم کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ ہے، بات چیت کا معاملہ ہے، ہینڈ شیکنگ کا معاملہ ہے، بہت سارے اس میں ہزاروں قسم کے مسائل ہیں کہ کیا کیا جائے، ماحول ایسا ہے، اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مدثر میں ایگزیکٹلی اس کے لیے ایک آیت نازل کی ہے، اور آپ آیت نمبر 41 کے بعد جا کے دیکھیے گا، ایک گفتگو ہے
جنتی سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، مجرمین سے یعنی کرمنلز. اچھا جہنمیوں کا ایک نام قرآن کریم میں کرمنلز ہے، بڑا خطرناک نام ہے یہ، اور لیکن ہے مجرمین. اب مجرم کا اور کیا ترجمہ کروں گا میں انگلش میں، کرمنل ہی کیا جائے گا. تو جنتی سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، کرمنلز سے وہ پوچھ رہے ہیں. یعنی قرآن کی نگاہ میں کچھ ایسے جہنمی، بلکہ جتنے بھی جہنمی ہیں وہ سب کے سب وہ کرمنلز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں. تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ تم کیوں، ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم کے گڑھے میں کیوں پہنچے. ما سلککم فی سقر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ کنورزیشن ہونے والا ہے، تو اس کو آج ہمیں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب دیں گے کہ لم نکو من المصلین. پہلا جواب تو یہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تم جہنم میں کیوں چلے گئے. ان کرمنل سے وہ پوچھ رہے ہوں گے جنتی کا، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے. یعنی اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اپنے اعزاء اقربا احبا، دوست احباب رشتہ دار جن کی سب سے زیادہ ان کا پہلے حق بنتا ہے، تو ان کا ہم احساس نہیں رکھتے تھے. لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ بڑا اہم ہے. اور ہم زمانے والوں کے ساتھ انہی کے رنگ میں ڈھل کر انہی کے کام کیا کرتے تھے. اچھا لم نکو من المصلین، سمجھ میں آتی بات کہ بھائی نماز پڑھنے والے نہیں تھے تو ٹھیک ہے بھائی جہنم میں چلے گئے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے جہنم میں چلے گئے. لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے جو اسی طرح سے ویٹیج رکھتا ہے کہ وہ کننا نخوض مع الخائضین، یہ خوض سے یعنی ڈوب جانا. ٹھیک ہے، یہ تعبیر قرآن کی بڑی لطیف ہے یہاں پر کہ ہم ڈوب جاتے تھے اسی زمانے کے رنگ میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ تم ایسے معاشرے میں اگر رہ بھی رہے تھے تو یا تو اگر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو پھر ہجرت کرنا واجب تھی. ہجرت کیوں نہیں کی؟ قرآن کریم میں ہے کہ پھر ہجرت کرو. اور اگر ہجرت بھی نہیں کر رہے تو پھر واجب ہے کہ اپنے آپ کو چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو اپنے آپ کو بچاؤ. اور روایات کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں جو ایکسکیوز پیش کر رہا ہوگا کہ میں تو ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہا تھا کہ جہاں پر سبھی اس گناہ میں، اس غلط کام میں ملوث تھے، تو میں کیا کرتا، اسے مثال دی جائے گی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی. بہت غور کیجئے گا. اور کہا یہ جائے گا کہ کیا آسیہ سلام اللہ علیہ جو مومنوں کے لیے مثال بیان کی گئی سورہ تحریم میں، کیا ان سے بھی بدتر کسی کا ماحول تھا؟ وہ تو فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی. فرعون سے بڑا تو کافر کوئی شاید تاریخ میں آیا نہیں. انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کون سا ایسا گناہ ہوگا، کون سی ایسی خرابی یا کون سی ایسی بدکرداری ہوگی جو فرعون کے محل میں آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ سب کچھ ہے. تو اسے مثال دی جائے گی حضرت آسیہ کی کہ جسے بچانا ہو اپنا ایمان وہ بچا سکتا ہے فرعون کے محل میں بھی رہتے ہوئے، اور جو نہ بچانا چاہے وہ رسول کے پہلو میں بھی رہتے ہوئے سب سے بڑا منافق بن جائے گا. بات پہنچ رہی؟ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ تم زمانے پر بلیم ڈالو، خود اپنے آپ کو دیکھو. تو حضرت آسیہ کی مثال دی جائے گی. اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اتنا عظیم الشان مقام اس بی بی کا، میں نے عرض کیا کہ مومنوں کے لیے مثال، اور جس سخت ترین طریقے سے کیپٹل پنشمنٹ انہیں دی گئی، یوں کہنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی چلے ٹھیک ہے پھانسی دے دی گئی، یعنی اس زمانے میں جس بدترین طریقے سے سزا ممکن تھی وہ حضرت آسیہ کو اس طرح سے دی گئی خود فرعون کی طرف سے کہ زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ہاتھ اور پیر چاروں میں میخیں ٹھوک دی جاتی تھی. جا کے دیکھیے گا تاریخ میں یہ حضرت آسیہ کی اس طرح سے شہادت موجود ہے. دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں میں میخیں، میخ کیل کو نہیں کہتے، اس سے ایک مضبوط اور موٹی شے، اس میخیں اس سے گاڑ دی جاتی تھی، اور ایک سخت ترین وزنی پتھر اوپر سے گرا دیا جاتا تھا سینے پر. اس طریقے سے مارا جاتا تھا. حضرت آسیہ کی شہادت ایسے ہوئی ہے. اور جب یہ ہو رہا تھا کہ جب ان کے ہاتھ اور پیروں میں میخیں گاڑی جا رہی تھی اور ان پر پتھر گرایا جا رہا تھا، ایک خاتون ہونے کے ایسے ذرا تصور فرمائیے گا، اس وقت قرآن نے ان کی ایک دعا بیان کی ہے. سبحان اللہ. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار مجھے اس دنیا کی تکلیف سے کوئی ہے ہی نہیں معاملہ، میں تو صبر کر کے گزر جاؤں گی. رب ابن عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اصل میری کامیابی ہے کہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ،
میں فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی لیکن مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے تو بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کے کارناموں اور ظالمین کی قوم سے بچا لے، یعنی اپنے آپ کو دور کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کی یہ دردناک شہادت ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ حالات کیسے سنگین کیوں نہ ہو، یا تو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا عقیدے اور عمل میں تو پھر ہجرت کیجیے، اور اگر ہجرت نہیں کر رہے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیجیے، یعنی ان دو میں سے کوئی اور تیسرا آپشن نہیں ہے، زمانے کے ایکسکیوز کا آپشن نہیں ہے۔ اور پھر جو اس راہ میں ایک مرتبہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے نا، میں آپ کو حضرت آسیہ کی مثال تو بہت عظیم ہے، ایک بات اور عرض کر دوں شاید کم مومنین کا علم ہو، روایات میں آیا اور سنی کتابوں سے روایات میں کہ حضور کی کچھ ازواج ہیں جن کا ذکر ہے کہ جنت میں حضور کی بیویاں کون سی ہوں گی۔ یہاں تو امہات المومنین کے لیے بڑا اہتمام، ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں پہ الزام اور یہ سب، جنت میں کون ہے؟ کیا جنت جتنی امہات المومنین ہیں، بس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کر سکتا کہ جنت میں حضور کی زوجہ ہیں یا نہیں ہے، اس لیے کہ روایت میں تو فقط 4 بیویوں کا ذکر ہے، اور ان 4 میں سے فقط ایک وہ ہیں جو امہات المومنین کی فہرست میں اس وقت ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، باقی حضرت آسیہ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت کلثوم حضرت موسیٰ کی خواہر، یہ وہ 4 ازواج ہیں جن کا ذکر جنت میں حضور کی بیویوں کے طور پر ہے۔ یعنی حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں دنیا میں، جنت میں حضور کی زوجہ ہوں گے۔ تصور کر سکتے ہیں کیا مقام ہے۔ تو وہ تو حضرت آسیہ کی مثال ہو گئی۔ ایک اصفہان کے آیت اللہ جن کا نام تھوڑا عجیب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، آیت اللہ جہانگیر خان تشکائی، ٹھیک ہے، آپ نے شاید ہی کسی آیت اللہ کا نام آیت اللہ جہانگیر خان سنا، مطلب نام میں کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر آیت اللہ سید علی، آیت اللہ محمد، آیت اللہ اس طرح آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، ٹھیک ہے، سید احمد مقدس اربیلی، یہ وہ نام ہے جو آشنا نام ہے۔ جہانگیر، آیت اللہ جہانگیر خان، اس کی وجہ اصفہان میں اس کے قریب کے آؤٹسکرٹس کے دیہات میں رہتے تھے، تو 40 سال تک، بار سے معذرت مجھے لفظ ممبر پہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تاکہ بچوں تک بات پہنچ سکے، گٹار بجایا کرتے تھے، اور جس کو اس وقت تک تو آیت اللہ نہیں تھے ویسے، تو جب وہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جس انسٹرومنٹ کو جو بجاتے تھے اس کا جو تار ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، تو ریپیئرنگ کے لیے، اب وہ گاؤں میں رہتے تھے تو اصفہان میں ہی کوئی بڑی شاپ ہوگی کہ جہاں پہ جا کے ریپیئر کروا سکیں، تو وہ پہنچے وہاں پر، جب وہاں اپنا گٹار لے کے وہ پہنچے تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، کہیں ان سے پوچھا، کوئی جی پی ایس وغیرہ سسٹم تو تھا نہیں، تو اسے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کون سی ایسی شاپ ہے کہ جہاں جا کے کام ہو سکے، تو بزرگ تھے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے کچھ لوگوں سے، تعجب ہوتا ہے انسان، نیکیاں ہوتی ہیں کچھ، انسان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں کچھ، تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ دکان بتا دی، فلاں محلے میں جائیے، اس طرف سے نہ جائیے تو آپ کو یہ گٹار کو ٹھیک کر دے گا، تار جوڑ دے گا، لیکن جس طریقے سے یہ اس کا جو تار ہے اس کی مرمت ہوتی ہے، کبھی انسان کو اپنے نفس کی بھی مرمت کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دل انسان کے اندر وہ اتنا شکستہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جملہ ایسا تاثیر پذیر، اب میں نے تو فقط ایک جملہ آپ کی اس پہ کہہ دیا، لیکن جب انہوں نے کہا تو کس کانٹیکس میں کہا، کس لہجے میں، کس انداز سے، کس خلوص پاکیزگی کے ساتھ کہا کہ ان پہ بہت اثر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ نفس کی مرمت کروانی ہو تو وہاں اس کے لیے بھی تو پتہ بتائیے، وہ کہاں جانا ہے؟ کہ یہاں سیدھا چلے جاؤ، یہاں مدرسہ ملا ہادی ہے، یہاں پر تمہارے نفس کی اخلاق کی مرمت ہو جائے گی۔ وہ گٹار کو پھینکا ایک طرف اور چلے اس مدرسے کی طرف۔ اللہ زندگی بدل جائے تو ایسے بدل جائے۔ وہاں پہ پہنچے اور خط لکھا، دور سے آئے تھے نا کافی، تو خط لکھا کہ اپنے ماں باپ کو کہ میں فی الحال اصفہان ہی میں مقیم ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، اور وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ یقین فرمائے گا آپ کو تعجب ہوگا، بیم معصوم خم کے حرم میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ قبر مجتہدین میں سے ہے وہ کس کی ہے؟ آیت اللہ بروجردی کی، کافی زیادہ پرومیننٹ ہے، مسجد اعظم کے بالکل ساتھ میں۔ آیت اللہ بروجردی کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں آیت اللہ جہانگیر خان تشکائی، یعنی آیت اللہ بروجردی ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ یزدی ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے بڑے نام لے رہا ہوں میں شیعہ ہسٹری کے۔ منقلب ہو گئے اور وہاں جا کر ایک طویل عرصہ گزارا،
پھر یہ بات اگر بہت ہمارے قابل اعتماد ایک فارسی زبان کی خطیب ان سے میں نے نہ سنی ہوتی تو میں نہ پڑھتا یہاں پر. یہاں تک اس منزل پہ پہنچے کیونکہ ابھی دسمبر مہینہ ہے اور کرسمس کا مہینہ, اس میں یہ سن لیجیے گا یہ بات بھی تو ریلیٹ بھی ہے اس کے ساتھ. تو اصفہان میں ایک آبادی تھی کہ جو کرسچنس کی تھی, اور کرسچنس میں وہاں پر جو ان کے پریسٹ ہے وہ بھی ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کرسچن پریسٹ کے ساتھ ایک بحث ہو رہی تھی. تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. سورہ آل عمران, یہ آیہ مباہلہ سے پہلے کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح سے, اس لیے کہ آدم کے تو نہ ماں نہ باپ, تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہوئے تو آدم بغیر ماں باپ کے ہیں, تو پھر آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں ابن اللہ کہا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آدم بھی عبداللہ ہیں, عیسیٰ بھی عبداللہ ہیں. تو مقال له کن فیکون, اللہ خلق کے ساتھ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. کرسچن کے سامنے مثال اس لیے پاسبل ہے کہ ایڈم اینڈ ایو کو وہ مانتے ہیں, کیونکہ کامن گراؤنڈ پر آپ کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. حضرت آدم حضرت حوا کو تو وہ مانتے ہیں کہ ان کی خلقت ہوئی اور ان کے واقعے کو مانتے ہیں, اگرچہ کچھ ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے, لیکن حضرت آدم کی خلقت کو مانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. تو جب آدم علیہ السلام کی خلقت وہ مانتے تو ان کے سامنے مثال دی گئی. وہ جشن عید مباہلہ کا موضوع بھی ہو, کبھی ہو سکتا ہے کہ 25 دسمبر کی کسی اسپیچ میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں. تو انہوں نے دلیلیں دی, تو جیسے رسول اللہ کے سامنے وہ عیسائی نہیں مان رہے تھے, تو یہ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی بحث کر رہے ہیں, تو وہ مان نہیں رہے پریسٹ اصفہان کے جو ہے. تو اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں, تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ہماری ڈیبیٹ میں تو تم نہیں مان رہے, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہاں آ کر ابھی کہہ دیں کہ حق کس کے ساتھ ہے, تو بات پہنچی ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آخر گفتگو ختم ہونے والی ہے آہستہ آہستہ. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کر یہ کہہ دیں تو مان لو گے. اچھا, انہوں نے کہا کہ
استغفر الله براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ إن الله غفور رحيم. جو ہماری طرح آہستہ آہستہ چل رہا تھا اس سے متعلق ہمارا مقام اسٹیٹس ہے، اس لیے ہم اپنی اسپیڈ سے جا ہی نہیں رہے، ہم ان کے قریب نہیں ہیں، وہ بہت قریب ہو گئے۔ باتوں کی یہ ہے ترقی ہوتا ہے تو یونیورسٹی صاحب کہیں کچھ تو کر پا رہے ہیں، میں کچھ کرنے والوں کے سے کوئی ایکسکیوز انہیں پیش نہیں کیا، میں کچھ کر اچھا بس میں بات ختم کرنے لگا۔ حتیٰ یہ کہ کربلا محلہ میں ذرا غور کیجیے، جب 13 تیر کھا چکے سعید ابن عبداللہ حنفی 13 تیر کھا چکے، اس وقت بھی پوچھ کے رہے کہ مولا کیا صحیح وفا کرتی میں نے کیوں؟ اب ہم اور آپ میں سے کوئی سوچ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی قربانی دینے کے بعد ہم کیا سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہمارا رویہ کوئی ہوتا ہے کہ میں نے کوئی احسان کیا، میں نے کوئی دین کے لیے بڑی خدمت کی۔ وہ 13 تیر کھا کے کہہ رہے ہیں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کہہ رہے بس مولا یہ بتلاتے ہیں کہ جو وفا تھی وہ پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ ان لوگوں کا مقام ہے، وہ اپنی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں کاش بات کو پھیلا سکتا ہوں، ختم ہو رہا ہے آپ کی، لیکن صدائیں بلند ہو گئی اور بہت سے مومنین میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، کربلا کا ذکر ہی ایسا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ ہاں تم جنت میں بھی میرے آگے ہو بس، کیونکہ تم نماز کے وقت میرے آگے کھڑے ہوئے تاکہ کوئی تیر نہ پہنچ سکے، کچھ تیر چہرے پہ لگے، کوئی تیر ہاتھوں پہ لگے، کوئی تیر سینے پہ لگے، لیکن ایک چیز کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے سر اقدس کو اپنی گود میں لیا تھا، اور اس کے بعد علماء بیان فرماتے ہیں کہ اپنی عبائے مبارک سے ان کی آنکھوں کا جو خون تھا وہ صاف کیا تھا، جیسے بالکل حسین نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے خون صاف کیا تاکہ عباس حسین کو دیکھ سکیں اور وقت آخر الوداع کا۔ میں آخری جملہ شب جمعہ سے بالکل اب متصل ہو گیا، آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی۔ جو شہید بھی زمین کربلا پر گرا، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے اپنے دامن اس کے سر کو لیا، سوائے ایک شہید کے، وہ خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، کہ جب وہ زمین کربلا پر تشریف لائے تو کوئی بھی نہیں تھا کہ حسین کے پاس آتا اور سارے اندر سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں رکھا۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، سماج الاول شروع ہو چکا ہے، ایام فاطمیہ قریب ہونے لگے، ایک ماں مدینے سے حسین کا سر لینے کے لیے اپنی گود میں تشریف لائی تھی۔ حسین کے علاوہ یہ ہر شہید کا سر حسین نے خود اپنی گود میں لے کر بلند کیا، لیکن حسین کا سر جانتے کب بلند ہوا؟ بشیر و چاند سرعین صدر کا، جب شیور امام حسین کے سینے پر موجود تھا، ان کے سر اندر کو کاٹ دیا اور کے نیزہ پر اتر شیور کے نیزے پر بلند ہوا۔ تو ایک بیمار بیٹے نے خیمے سے اپنے باپ کے سر کو
تو کہنے پر بلند دیکھا تو سلام کیا دور سے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور بی بی زہرا سلام علیہ سوال کر کے من کے خیمے میں اور مستورات پوچھ رہی تھی، اے مولا سجاد آپ کے بابا کہاں ہے؟ آپ کا سلام کرنے، اور مولا نے اشارہ کیا خدا کسی بیٹے کو یہ منظر یا مولا نہ دکھائے کہ اسے خود اپنے باپ کے گدے ہوئے سر پر نوکے نیزہ سے اشارہ کر کے کہنا پڑے، وہ دیکھیے گا میرے بابا حسین، نوکے نیزہ پر بلند حسین کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. استغفر اللہ. براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. ان اللہ غفور رحیم.